حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے. اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے؟ عابد حیدرآباد. دیکھیں ایک ہی ٹائم پہ کندھا ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو اس لیے جو امت کے فقہا, جمہور علماء فقہا کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندھا ملانے کا حکم ہے اس سے مراد تو کندھے آپس میں چپکانا, اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیریلل لانا ہے. ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دیا ہے نماز میں. تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا؟ تو رکب بالرکب کا بھی ہے. اس پر میں نے پوری تحقیق سے ایک مسئلہ ریٹن فارم میں لکھا تھا, تو وہ میں انشاءاللہ کسی وقت میں ویڈیو کلپ بھی اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ. تو خلاصہ بہرحال ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے, ٹخنوں سے ٹخنا ملانے کا بھی حکم ہے. تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے بلکہ ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا. تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں, چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں. وجہ اس کی ہے کہ مل کے, جب ہم زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو, اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے. جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے یہاں مل کے کھڑے ہو تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے. تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے, صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے, تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا, کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے. تو اس لیے یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے, یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا, کتابوں میں بھی ثبوت نہیں ملتا. یہ بھی بعد میں کچھ علماء کی ایک رائے ہے جو دنیا میں پھر پھیل گئی. تو ہمیشہ سے صف مسلمان ایسے ہی سیدھی کرتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے رہے اور پاؤں سارے ایک سیدھ میں. تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا کہ پاؤں ٹخنے سے ٹخنا ملا دیتے ہیں اور پھر ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں اس سے, تو وہ طریقہ ویسے بھی ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے تو وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے. تو کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے, اس کو عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا, اور ہاں پاؤں اور گھٹنے سب ایک سیدھ میں ہونے چاہیے. تو یہ ہماری رائے ہے اور یہی جمہور علماء فقہا کی رائے ہے.